عبارت لکھی ہوئی تھی. اس لفظ کو یاد کرنا، پھر آگے چل کے ایک اور جگہ پہ اسی کو دوبارہ دہرانا پڑے گا. عبارت تھی محمد رسول اللہ. انگوٹھی کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقال، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کائنات میں کسی شخص کے لیے یہ کہ وہ انگوٹھی بنوائے اور اس کے اوپر لکھے محمد رسول اللہ. فرمایا یہ کسی کے لیے جائز نہیں، یہ صرف میرے لیے ہی جائز ہے، میں نے لکھوایا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ صرف میرے لیے ہی جائز ہے. کائنات کے کسی اور امتی کو اس طرح انگوٹھی پہ لکھنا کہ یہ عبارت بن جائے. ایک ہے لکھنا اللہ، ایک ہے اس کے نیچے یا سائڈ پہ لکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسئلہ جدا گانا ہے. حدیث میں اس عبارت سے اس طرح روکا گیا کہ محمد الرسول اللہ یہ تم نہیں لکھ سکتے. ویسے انگوٹھی کے مسائل میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر انگوٹھی پر کوئی شخص اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے. شرط یہ ہے کہ پھر اس کا ادب و احترام بجاتا ہے. شرط یہ ہے کہ پھر اس انگوٹھی کا ادب و احترام یہ نہ ہو کہ پھر ٹائلٹ میں جائے تو انگوٹھی ساتھ جا رہی ہے، یہ بے ادبی ہوگی. اس طرح لکھنے کی اجازت نہیں جس طرح کے حدیث میں سرکار نے منع فرما دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھی فلا ينقشن، یہ حدیث ہے، فلا ينقشن احد على نقشه او كما قال علیہ السلام. فرمایا کوئی بھی اپنی انگوٹھی پہ اس طرح کا نقش نہیں بنوا سکتا جس پہ لکھا ہوا محمد رسول اللہ. البتہ آپ کی مبارک انگوٹھی پہ یہی لکھا ہوا تھا. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے صحابی خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر 3 سطروں میں لکھائی کروائی. پہلی میں لکھا محمد، دوسری میں لکھا رسول، تیسری میں لکھا اللہ. وہ عبارت نہیں بنتی، یہ یاد ہے. اس طرح ترتیب سے منع کیا گیا، اس طرح ترتیب سے منع کیا گیا. اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، ایک روایت میں یہ بھی بخاری کی حدیث ہے جو ہم نے اوپر حدیث پڑھی، اس کا نمبر ہے 5877. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف جو حدیث پڑھی بخاری میں 5878. اگلی حدیث 5879. حضرت سیدنا انس ہی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں انگوٹھی، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھ میں انگوٹھی، پھر سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھ میں انگوٹھی، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھ میں انگوٹھی. یہ آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کو ضرورت کیوں پڑتی تھی، مسئلہ آ گیا. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں انگوٹھی کے اوپر اگر کوئی شخص لکھنا چاہتا ہے تو یوں نہیں لکھ سکتا محمد رسول اللہ اس ترتیب سے کہ ایک ہی لائن اس طرح بنے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے. سرکار نے اس عبارت کے لکھنے سے امت کو کیا فرما دیا ہے؟ منع فرما دیا. آج کے درس کی ہماری دوسری حدیث ہماری 5ویں حدیث مبارکہ
جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم شریف کتاب اللباس کے اندر ذکر فرمایا۔ اب وہ بات آ رہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بخاری شریف کی حدیث تلاوت کرتے ہوئے آج کی، کہ آخر انگوٹھی بنانے کی وجہ کیا بنی اور اوپر یوں لکھنے کی حاجت کیوں پیش آئی۔ امام مسلم حدیث نقل کرتے ہیں صحیح مسلم شریف میں کتاب اللباس میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی انس بن مالک قال لما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يكتب الى الروم قال انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ارادہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا، ان یکتب الی الروم، کہ روم کے بادشاہ کی طرف آپ کوئی تحریری خط لکھ کے تبلیغ کی دنیا میں بھیجیں، تبلیغ کی دنیا میں تبلیغ کرنے کی غرض سے کوئی ان کی طرف کیا بھیجیں، خط۔ تو سرکار علیہ السلام کو صحابہ کرام نے عرض کی انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما، یا رسول اللہ ان لوگوں کی تو یہ عادت ہے، عجمیوں کی تو یہ عادت ہے کہ وہ کسی کا خط نہیں پڑھتے مگر اس کا جس پر خط والے کی طرف سے کوئی مہر لگی ہوئی ہو۔ کیا لگی ہوئی ہو؟ مہر لگی ہوئی۔ جب مہر ہو تو وہ پڑھتے ہیں، اگر وہ لگی ہوئی نہ ہو تو یا رسول اللہ وہ کسی کا خط پڑھتے ہیں۔ پھر سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس طرح کرو کہ پھر چاندی کی ایک انگوٹھی میرے لیے بنوا لو۔ چاندی کی ایک میرے لیے، میں نے پیچھے ابھی عرض کیا کہ آخر کیوں بنائی گئی انگوٹھی اور اوپر یہ کیوں لکھا گیا، ضرورت کیا تھی؟ یہ ضرورت تھی تبلیغ اسلام کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے خط لکھنا چاہتے تھے، اور وہاں کا عرف و رواج یہ تھا کہ جس کی طرف سے خط ہے جب تک اس کی طرف سے مہر نہ لگی ہوئی ہو اس وقت تک وہ خط کو نہیں پڑھتے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام نے انگوٹھی مبارک بنوائی، اور راوی حدیث کہتا ہے کأنی انظر الی بیاضی فی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے میں اس کی سفیدی کو گویا کہ اب بھی سرکار کے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ چاندی سفید ہوتی ہے نا، چاندی کی آپ نے بنوائی تھی۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس کے اوپر لکھوا دو محمد الرسول اللہ، تاکہ اس روم کے بادشاہ کو یا اور جتنے بادشاہوں کی طرف ہم نے خطوط بھیجنے ہیں جب اس سے مہر لگائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا یہ کس ہستے کی طرف سے خط آیا ہے، یہ کس ہستے کی طرف سے۔ اس لیے انگوٹھی بنوائی گئی اور اس لیے اس کے اوپر لکھوایا گیا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام مسلم نے اس کو باب اللباس میں نقل فرمایا۔ دوسری حدیث بھی امام مسلم لے آتے ہیں، صفحہ 1052 اور 53 پہ حدیث مبارکہ ہے، دار السلام ریاض سعودیہ سے جو مسلم چھپی ہے۔ اگلی حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ ان تمام انگلیوں میں سے کسی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع تو نہیں کیا اشعار علیہ السلام۔ اگلی حدیث میں یہ مفہوم ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام و تسلیم نے درمیان والی انگل یا یہ کلمہ شہادت کے انگل میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ کس کس انگل میں؟ درمیان والی انگل میں اور شہادت کی انگل میں سرکار علیہ السلام نے انگوٹھی پہننے سے کیا فرمایا ہے؟ منع فرمایا۔ اس حدیث کے راوی کون؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، صحیح مسلم کتاب اللباس، حدیث کا نمبر ہے 2078۔ حدیث کا نمبر مسلم نے کون سا ہے؟ 2000، صفحہ نمبر ہے 1053۔ 1000 امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔
رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی انگوٹھی کے متعلقہ جو امت کو تعلیمات ہیں، ان میں سے امام ابو داود نے سنن ابی داود شریف سے حدیث مبارکہ کو نقل کیا، یہ بھی کتاب اللباس میں ہے۔ ابو داود شریف کتاب اللباس میں یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کو ذرا توجہ سے سننے کی اور پھر اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ اب آ رہی ہے حدیث، ایک دفعہ جب سارے بھائی آ جائیں گے، آخر میں جب ہمارا ٹائم ختم ہونے کے قریب ہوگا اس وقت اس جملے کو دہراؤں گا اگر مجھے یاد آ جائے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روایت کرنے والے ہیں خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ، مولا کائنات مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فجعله في يمينه واخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال ان هذين حرام على ذكور امتي او كما قال علیہ السلام۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں ریشم کو لیا، کس کپڑے کو؟ خالص جو ریشم سے بن کے آتا ہے، ریشم کو لیا، اور دوسرے ہاتھ میں سرکار علیہ السلام نے وَأَخَذَ ذَهَبًا، سرکار نے سونے کو لیا۔ کس چیز کو؟ سونے کی دھات کو اور ریشم کو۔ سرکار نے یوں اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر صحابہ کے سامنے یوں کیا، فرمایا سن لو۔ کیا فرمایا؟ سن لو، ان ہذین، یہ دونوں ریشم اور سونے کی دھات، ریشم اور سونے کی گولڈن، فرمایا ان ہذین، یہ دونوں حرام، کیا فرمایا؟ یہ دونوں کیا ہے؟ حرام ہے۔ کن پر؟ علی ذکور امتی، فرمایا میری امت کے مردوں پر یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، میری امت کے مردوں پر دونوں چیزیں حرام ہیں۔ سرکار نے اسی طرح ایک ہاتھ میں ریشم لیا ہوا تھا، ایک میں سونا لیا ہوا تھا، اور سرکار صحابہ کو سمجھا رہے تھے، فرمایا سن لو، یہ دیکھ رہے ہو میرے ہاتھوں، ایک میں نے ریشم لیا ہے، دوسرے میں سونا لیا ہے۔ میرے بھائی صاحب ذرا توجہ کی ضرورت ہے، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہا اور جو رسول اللہ کا فرمان علی شان ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان بخاری میں بھی موجود، مسلم میں بھی موجود، ابو داؤد شریف میں بھی موجود، الغاز احادیث کی اکثر کتابوں میں موجود۔ اگرچہ ہم جس جگہ سے پڑھ رہے ہیں وہ سنن ابی داؤد شریف کتاب اللباس حدیث کا نمبر 4057 ہے، حدیث کا نمبر 4000، اور حدیث کے راوی کون ہیں؟ خلیفہ رابع، مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جیسی ہستی ایک حدیث کے راوی ہوں، اس کی سنت پہ بھی کوئی کلام ہو سکتا ہے یار؟ غور تو کریں، جن کا قوت حافظ اور علم اتنا تھا، آپ بس اوقات اعلان فرما دیا کرتے تھے سلونی اما شئتم، جو چیز میں سوال آتا ہے کر لو، علی اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ جو تمہارے چیز میں سوال آتا ہے سوال کرو، علی جواب دینے کو تیار ہے، علی جواب دینے کو۔ ایسے تو نہیں آنا مدینۃ العلم و علی الباب ہوا، ایسے تو نہیں فرمایا گیا۔ سرکار نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو خلیفہ رابع جناب علی المرتضیٰ شیر خدا اسی علم کے شہر کے دروازے ہیں، تبھی تو اعلان فرما دیا کرتے تھے سلونی اما شئتم، جو جی میں پوچھو میں بتانے کو تیار ہوں، میں بتانے کو۔ میں پتہ ہی اس کو اتنا کیوں زیادہ بار بار دہرا رہا ہوں مختلف انداز میں اس حدیث کو۔ ابھی یہ جملہ آپ سے پوچھنا ہے،
رسول اللہ نے کیا کیا؟ ہمارے لیے کیا درس ہے اس بارے میں؟ انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی، اور امت کا عمل کیسا، اس لیے بار بار عرض کی جا رہی ہے۔ سرکار نے دونوں کو ہاتھوں میں لے کے فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی،